سال 2022 پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے بھاری ثابت ہوا۔ اس سال آسمان فن کے کئی درخشاں ستارے ٹوٹ کر خاک میں پنہاں ہو گئے۔ 17 جنوری 2022 کو ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار رشید ناز چل بسے۔ 9 ستمبر 1948 کو پشاور میں پیدا ہونے والے رشید ناز نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1971 میں پی ٹی وی پشاور سے نشر ہونے والے پشتو ڈرامے سے کیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ اداکار رشید ناز نے لاتعداد ٹی وی ڈراموں کے علاوہ معروف ڈائریکٹر شعیب منصور کی بلاک بسٹر فلم خدا کے لیے میں بالی ووڈ اسٹار نصیرالدین شاہ کے مقابل بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فلم ورنہ، سپر اسٹار شان کی فلم زرار اور پہلی پاکستانی ہارر مووی پری سمیت درجن بھر فلموں میں اپنے فنی جوہر دکھائے۔ 2015 میں رشید ناز نے بالی ووڈ اسٹار اکشے کمار کے ساتھ بھارتی فلم بیبی میں پرفارم کیا۔ لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے علاوہ رشید ناز نے ہالی ووڈ فلم کندھار بریک میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ان کے صاحبزادے حسن نعمان اور بہو مدیحہ رضوی بھی اداکار ہیں، جبکہ ماضی کی مقبول فلمی اسٹار دیبا بیگم ان کی سمدن ہیں۔ فلمی دنیا کے سینئر اداکار مسعود اختر 5 مارچ 2022 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے بے شمار ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ٹی وی کے سینئر فنکار آغا کشور سجاد 24 مئی 2022 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے متعدد ٹی وی پلیز میں یادگار کردار ادا کیے۔ دنیا کی 562 ترین شخصیات میں شامل نامور اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 19 جون 2022 کو اچانک اپنے مداحوں کو افسردہ کر گئے۔ جیو ٹی وی کے مقبول ترین پروگرام عالم آن لائن سے عالمگیر شہرت پانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک معروف مقرر، ثناءخواں اور مذہبی اسکالر ہی نہیں بلکہ وہ ایک ممتاز سیاسی لیڈر بھی تھے۔ وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2002 تا 2007 تک وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے، جبکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ رکن قومی اسمبلی تھے۔ انہیں ٹی وی کی تاریخ میں طویل ترین رمضان ٹرانسمیشن اور گیم شو کرنے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے 3 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی شادی سیدہ بشرا سے، دوسری شادی سیدہ طوبہ بطول سے اور تیسری شادی ماڈل دانیہ شاہ سے ہوئی۔ ان کی زندگی ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لواحقین میں ان کی بیوہ بشرا عامر، بیٹا احمد اور بیٹی دعا عامر شامل ہیں۔ ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں مزاحیہ کردار ادا کرنے والے اداکار مسعود خواجہ 20 جون 2022 کو داغ مفارقت دے گئے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مسعود خواجہ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کی مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل گیسٹ ہاؤس سے کیا۔ انہوں نے کئی ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ معروف لوک گلوکارہ روبینہ قریشی 13 جولائی 2022 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ کئی سندھی فلموں کے گیت گائے۔ ریڈیو پاکستان کی جانب سے انہیں بلبل مہران کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ روبینہ قریشی پاکستان کے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی کی اہلیہ اور ٹی وی اسٹار عامر قریشی کی والدہ تھیں۔ ٹی وی کے خبرو ایکٹر اور ڈائریکٹر تنویر جمال 13 جولائی 2022 کو چل بسے۔ انہوں نے لاتعداد ٹی وی ڈراموں میں پرفارم کیا۔ وہ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی تھے۔ وہ کچھ عرصہ قبل پاکستان اور جاپان کے اشتراک سے فلم جاپانیز کنیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ تنویر جمال نے ایک جاپانی خاتون سے شادی کی تھی اور ان کی فیملی جاپان میں مقیم ہے۔ بلبل پاکستان نیرہ نور 20 اگست 2022 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ معروف گلوکارہ اور پلے بیک سنگر نیرہ نور نے ریڈیو، ٹی
ٹی وی اور فلموں کے لیے کئی سپر ہٹ گیت گائے۔ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم آئینہ کے گیتوں سے انہیں بڑی شہرت ملی۔ ان کے گیتوں اور غزلوں کے کئی البمز بھی ریلیز ہوئے۔ نیرہ نور ٹی وی کے معروف اداکار شہریار زیدی کی اہلیہ تھیں۔ معروف غزل گائک اور پلے بیک سنگر ظفر رامے 8 نومبر 2022 کو وفات پا گئے۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے مختلف زبانوں میں لاتعداد گیت اور غزلیں ریکارڈ کروائیں۔ ظفر رامے نے 1994 میں اداکارہ و ہدایت کارہ شمیم آرا کی فلم بیٹا، 1995 میں فلم ہم تو چلے سسرال، دل تیرا عاشق اور برسات کی رات میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ظفر رامے نے بے شمار لائیو شوز میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پنجابی اسٹیج ڈراموں کے مقبول مزاحیہ فنکار طارق ٹیڈی 19 نومبر 2022 کو انتقال کر گئے۔ تھیٹر کی دنیا میں اداکار طارق ٹیڈی ایک منفرد اسٹینڈ اپ کامیڈین کے طور پر جانے جاتے تھے۔ گلوکار، اداکار اور ٹی وی ہوسٹ ٹونی نوید رشید 23 نومبر 2022 کو چل بسے۔ انہیں فلمی صنعت کے بارے میں بڑی معلومات تھی، اسی وجہ سے انہیں لالی ووڈ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ لیجنڈری کامیڈین اسماعیل تارا 24 نومبر 2022 کو اپنے چاہنے والوں کو اداس کر گئے۔ پی ٹی وی سے نشر ہونے والے شعرائے آفاق کامیڈی شو 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے اسماعیل تارا نے بے شمار ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں یادگار رول ادا کیے۔ انہوں نے ٹی وی ڈراموں کے علاوہ 14 فلموں میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اسماعیل تارا نے پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فلم دی ڈونکی کنگ میں پہلوان چاچا کے کردار کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا تھا۔ معروف فلمی اسٹار اور آئیکونک ولن افضال احمد 2 دسمبر 2022 کو 20 سالہ طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تماثیل تھیٹر لاہور کی بنیاد رکھنے والے افضال احمد کے اسٹیج ڈرامے جنم جنم کی میلی چادر نے کامیابیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے بے شمار ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں پرفارم کیا۔ افضال احمد نے 250 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ ان کی آخری فلم شریکہ تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر سید نور تھے۔ معروف کلاسیکل گلوکارہ بلقیس خانم نے 21 دسمبر 2022 کو اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے گائی ہوئی ان کی کئی غزلیں بے حد مقبول ہوئیں۔ انہوں نے پنجابی فلم میلے سجنا دے کے لیے بھی گیت گائے۔ بلقیس خانم نامور ستار نواز استاد رئیس خان کی اہلیہ اور بالی ووڈ ٹی وی اسٹار سیزن خان کی والدہ تھیں۔ سیزن خان نے اسٹار پلس کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل کسوٹی زندگی سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔